زیری ویس کی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اکثر و بیشتر لوگ سوالات کرتے ہیں۔ ابھی بھی ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کہ جو پتھر وغیرہ پہنتے ہیں انگوٹھیوں کے اندر، یہ پہننا صحیح ہے یا نہیں؟ انگوٹھیوں میں پتھر پہننا صحیح ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب تو نے کوئی چیز بھی دنیا کے اندر فالتو پیدا نہیں کی، ہر چیز کے اندر اثر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ مؤثر بھی ذات جو ہے کائنات کے اندر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی ہر چیز کے اندر تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، مؤثر بالغیر ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے اس میں اثر آیا ہے۔ لوگ عمومی طور پر یہ بولتے ہیں کوئی پتھر پہنتا ہے تو اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس چیز کے اندر فلاں پتھر کے اندر یہ اثر ہے، یہ اثر ہے، یہ تاثیر ہے، تو بھائی یہ تاثیر شرع سے تو نہیں ٹکرا رہی، یہ تاثیر جو ہے اس پتھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہی رکھی ہے۔ دیکھیں جس طرح کھانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے، وہ انسان کی بھوک کو ختم کرتا ہے، اس طریقے سے جس طرح پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے وہ پیاس کو بجھاتا ہے، اس طرح مختلف چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے، تو اس طرح پتھروں کے اندر بھی تاثیر رکھی ہے۔ کچھ لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ان کے اندر کوئی توحید کا ہیضہ ہی ان کو ہو جاتا ہے کہ وہ ہر چیز کے اندر شرک ہی شرک، پتھر پہننے کو بھی بولتے ہیں بھائی اس کے اندر شرک ہے، آپ پتھر کو مؤثر سمجھ رہے ہو۔ بھائی پتھر کو کوئی بھی کتنا بھی کمزور ایمان والا ہو، کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ پتھر مجھے خود فائدہ دیتا ہے، ہر کسی کا یہ ہوتا ہے کہ پتھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فائدہ دے رہا ہے، لیکن یہ کہ عمومی طور پر عرف عام کے اندر یہ چیزیں اثر کی جو نسبت کی جاتی ہے اس چیز کی طرف کی جاتی ہے۔ جیسے کسی کو بھوک لگی ہو تو کہتے ہیں بھائی کھانا لے آؤ تاکہ بھوک ختم ہو، اور کچھ لوگوں کا تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو تھوڑا توکل کا زیادہ ہیضہ ہوتا ہے۔ ابھی کسی کو بولو کہ کوئی علاج کا کچھ بتا دیا جائے یا اس حوالے سے کچھ بتا دیا جائے، وہ بولتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرنا ہے، لیکن اسباب اختیار کرنے کا بھی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا۔ دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسباب اختیار کرنے کا، وسیلہ اختیار کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ ابھی کچھ لوگوں کو وسیلے وغیرہ ان چیزوں کو، اسباب کو ترک کر کے بولتے ہیں ہمارے اپنی رب کی ذات پہ صرف توکل ہے۔ ان کا توکل کوئی انبیاء سے بڑھ گیا کیا؟ مطلب ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں دعوت دینے کے لیے طائف کی وادی میں گئے، ان کے پاؤں لہو لہان ہوئے اور باش لڑکوں نے پیچھا کیا، جتنی بھی تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مسلمان ہو جائیں، ایمان پہ آ جائیں۔ تو دیکھیں اس طریقے سے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی کی پیاس لگی تو ان کی والدہ حضرت ہاجرہ صفا مروہ کی طرف دوڑنا شروع ہو گئی، حالانکہ پتہ ہے کہ یہاں ویرانے کے اندر، صحرا کے اندر کوئی پانی کا کنواں ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنی طلب تو دکھانی ہے، انسان کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کوشش رکھی ہے۔ اس طریقے سے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف جب ان سے جدا ہو گئے تو بیٹے کی جدائی میں رو رہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کو وہ اپنی طلب تو دکھا رہے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر کوشش رکھی ہے، انسان کوشش اختیار کرتا ہے، کوشش اختیار کرنے کے بعد انسان کا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے یہ اسباب کے درجے میں آتے ہیں۔ دیکھیں کھانے کے معاملے میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا، کوئی بندہ بولے نہیں بھائی مجھے بھوک لگی ہے میں کھانا نہیں کھا رہا، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرو میرے ویسے ہی بھوک بجھ جائے گی، بھوک ختم ہو جائے گی، نہیں، یہ کبھی نہیں۔ جب یہ اس طرح علاج کے اس میں آئے گا، کوئی بولے گا نہیں ہم تعویذ نہیں استعمال کریں، ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کیا ہے، ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ تعویذ سے مطلب لوگوں کا عقیدہ خراب ہوتا ہے۔ بھائی اگر عقیدہ خراب ہو رہا ہے تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ آپ اس چیز کو چھڑوا دو، ان کا عقیدہ ٹھیک کرو کہ بھائی یہ عقیدہ رکھو، تعویذ استعمال کر رہے ہو، پتھر استعمال کر رہے ہو، عقیدہ یہ رکھو شفا اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، یہ مؤثر بالذات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ اثر رکھا ہے۔ ان کے اندر جو تاثیر ہیں مختلف، ہر پتھر کے اندر مختلف تاثیریں ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہی رکھی، یہ تجربات سے ثابت ہے، یہ کوئی خلاف شرع نہیں ہے پتھر کے اندر تاثیر کا ہونا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہے۔ کوئی بندہ بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ پتھر کے اندر خود ہی تاثیر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیق پتھر کا پہننا بھی ثابت ہے، حدیث شریف سے ثابت ہے۔ تو کیا جس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کام کو اگر آپ شرک کہتے ہیں، اسی کام کو اگر وہ کرتے ہیں، اسی کام کو اگر حقارت سے نگاہ سے دیکھتے ہیں تو پھر ایمان کی خیر منانی چاہیے جب حضور کے عمل کے اوپر یہ اعتراض کر لیا جائے۔ تو اس طریقے سے ایک دوسرا سوال یہ بھی بہت دفعہ پوچھا جاتا ہے کہ جو فیروزہ پتھر ہے، کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مردود نے شہید کیا ابو لؤلؤ فیروز نے، کہا جاتا ہے کہ اسی کی طرف منسوب ہو کہ یہ پتھر اسی وجہ سے متبرک سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایسے جھوٹی اور من گھڑت بات ہے، سنی سنائی بات ہے، اس کی ذرا بھی حقیقت نہیں ہے۔ یہ پتھر عام پاکستان، ہندوستان اور ایران وغیرہ کے اندر مختلف
ممالک کے اندر پایا جاتا ہے، اس کی مختلف تاثیر ہیں جیسے اور پتھروں کی تاثیر ہے، تو یہ ان چیزوں کے اندر تاثیر اللہ تعالیٰ نے ہی رکھی ہے۔ اگر کسی کے عقیدے میں یہ چیز ہے بھی صحیح کہ پتھر کو مؤثر سمجھ کے وہ پہن رہا ہے تو اس کو تو نہیں پہننا چاہیے، ظاہر سی بات ہے وہ شرک کے اس میں آ جاتا ہے۔ باقی ان چیزوں کے اندر تاثیر جس طرح اور چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھے تو پتھروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے، اس تاثیر کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔